الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی نعمت سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے، تو اس دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہو جاتی۔ 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اسلام کے 5 پلر ہیں، جن میں سے پہلا ہے کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کو پڑھے بغیر زبان سے اور دل کے یقین کے ساتھ کوئی شخص پڑھے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ زبان سے پڑھ لے، دل سے اقرار نہ کرے تو اس کو کہا جاتا ہے منافق، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو۔ تو شرط ہے، کلمہ پڑھو تو شرط ہے کہ زبان سے اقرار کرو اور زبان کے اقرار کے ساتھ دل میں بھی یقین ہو کہ اللہ ایک ہے، کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا
اس یقین کے ساتھ پڑھنے والے کو مسلمان اور مومن کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب کلمہ پڑھ لے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو پھر اب 4 چیزیں اس پر فرض ہوتی ہیں۔ پہلی چیز نماز، دوسری چیز روزہ، تیسری چیز زکوٰۃ، چوتھی چیز حج۔ یہ 5 فرض ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ نماز کا انکار کرنے والا بھی کافر، روزے اور زکوٰۃ اور حج کا انکار کرنے والا بھی کافر۔ نہیں پڑھنے والا فاسق ہے، گنہگار ہے، لیکن انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب یہ جب 4 چیزیں اس پر فرض ہوتی ہے تو ان میں سے ایک حج ہے۔ حج اگر پوری زندگی میں اتنا مال انسان کے پاس آئے کہ وہ بیت اللہ جا کر حج کر کر واپس آ سکتا ہے، اور اس کے گھر والوں کے لیے اس کے جا کے آنے تک سب کچھ انتظام کر کے جا سکتا ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے، تو اس وقت یہ حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگر پوری زندگی کوئی شخص صاحب استطاعت نہ بنے، اتنا پیسہ اتنا مال اس کے پاس نہ آئے، تو پھر اس پر پوری زندگی میں حج کبھی فرض نہیں ہوگا۔ پہلی بات۔ دوسرا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا اتنا پیسہ، یا ان تینوں کو ملا کر اتنی مقدار رقم بنتی ہو، تب جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ورنہ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ تھوڑا سونا ہو، تھوڑی چاندی ہو، یا کچھ مال ہو، تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ اگر کسی کے پاس پوری زندگی نہ ہو تو پھر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، یہ بھی معاف ہے اس پر۔ پھر اس کے بعد ہے روزہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال میں 1 مہینے ایمان والوں پر روزوں کو فرض کیا ہے، پھر ان میں کچھ لوگوں کو رعایت دی۔ وہ کون ہے؟ اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس کو رمضان کا فرض روزہ، یعنی رمضان کے مہینے میں جتنے دن وہ سفر میں ہے، اتنے دن وہ روزہ چھوڑ کر بقیہ دنوں میں قضا کرنا ہے۔ اتنے دن رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ کر سفر کی وجہ سے بقیہ دنوں میں اس کی قضا کرنا ہے۔ اور بیمار ہیں تو اس کو بھی صحت اچھی ہو جانے کے بعد رمضان کے مہینے کے بعد بقیہ دنوں میں قضا کرنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اب اس کا اس بیماری سے نکلنا ناممکن ہے، ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی کہ وہ روزہ نہیں رہ سکتا، تو پھر اس کو فدیہ دینا ہے روزے کے بدلے میں، اور اس کو معاف ہے۔ تو 3 چیزیں، حج مال آئے تو فرض ورنہ نہیں، زکوٰۃ صاحب نصاب ہو تو فرض ورنہ نہیں، روزہ تندرست ہو تو فرض، بیمار ہو تو رخصت بقیہ دنوں میں قضا، مسافر ہو تو رخصت بقیہ دنوں میں قضا۔ اگر ایسی بیماری آ جائے کہ ممکن ہی نہیں ہے ٹھیک ہونے کا، تو روزہ معاف ہے، فدیہ دے دو۔ لیکن ایک چیز ہے نماز، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں، کسی بھی حال میں۔ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو پہلی چیز اس پر جو فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ فقہاء نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر اور عصر کے درمیان کے وقت میں اگر کافر مسلمان ہو جائے، ظہر کا وقت ابھی باقی ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا،
تو شریعت کا حکم ہے کہ فوراً آئے اور نماز پڑھے. جو ہی کلمہ انسان پڑھتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے، اور بچہ بالغ ہو گیا تو اب اس پر نماز فرض ہو گئی. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے، بالغ ہونے سے نماز جب انسان پر فرض ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی موت تک نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، کسی حال میں معاف نہیں. تندرست ہو تو پڑھنا ہے، بیمار ہو تب بھی پڑھنا ہے. بیماری ایسی ہے کہ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے پڑھنا ہے. لیکن ایسی بیماری ہے کہ تیمم کرنے پر بھی قدرت نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا حکم. کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو. لیکن نماز معاف نہیں ہے. یہ ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہے مسلمانوں پر، مومنین پر، اللہ کے چہیتے بندوں پر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں پر ایسی عبادت اللہ نے فرض کی ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے تم بستر پر ہو، چاہے مسجد میں ہو، یا جنگ کے میدان میں کیوں نہ ہو. کیا پیغام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے امت کو دیا تھا؟ سامنے دشمن کھڑے ہیں، نماز کی اجازت مانگی، نماز کی اجازت نہیں ملی، لیکن کہنے لگے کہ نماز نہیں چھوٹوں گا، جان جائے کوئی بات نہیں، دین نہیں جانا چاہیے. جنگ کے میدانوں میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. صحابہ نے صلاۃ الخوف ایک نماز ہے، جب دشمن کا خوف ہو تو وہ نماز، فرض نماز کو پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. لیکن جنگ کے میدان میں تلوار اور توپوں کے سائے میں بھی نماز فرض ہے، نماز معاف نہیں. یہ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. اور جب بندہ نماز کے لیے کھڑے رہتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر یہ گمان کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. رکوع کرو تو دل میں یہ سوچو کہ میں اس رب کائنات کے سامنے جھک رہا ہوں جو میرا آقا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. سجدے کرے تو سوچو کہ میں اس اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں جو حقیقی معبود ہے، جو میرا آقا اور پروردگار عالم ہے. سجدہ ہوگا تو اس ایک ذات کو ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے. جب صحابہ قیصر و کسریٰ کے دربار گئے تھے ملک شام، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی جتنے رعایا تھے سب سجدہ کر رہے تھے. تو صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر سجدہ کرنا ہے تو آپ زیادہ مستحق ہے اس کے، کہ ہم آپ کو سجدہ کریں گے، آپ اجازت دیجیے. آپ زیادہ حقدار ہے، اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا ہے تو ہم آپ کا سجدہ کریں گے، آپ رحمت للعالمین ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سجدہ اگر ہوگا تو صرف اللہ کے سامنے ہوگا، کسی اور کے سامنے نہیں ہوگا. نبی نے کیا فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ کسی انسان کو کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. نبی نے فرمایا اگر لفظ اگر کو یاد رکھنا، اگر میری شریعت میں سجدہ کسی انسان کو کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. لیکن جب اللہ نے سجدہ اپنے علاوہ کسی پر کرنے کو حرام کر دیا تو وقت کا نبی بھی کیوں نہ ہو وہ خدا کے درجے کے برابر نہیں ہے. وقت کے نبی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے. اور امت مسلمہ کا یہ عالم ہے کہ جو سجدہ اس خدا کو کرنا تھا جس نے انسان کو بنایا، یہ امت مزاروں کے قبر پرست بن کر قبروں پر سجدہ کرنے لگ گئی. اگر سجدہ جائز ہوتا تو اللہ کے نبی کی قبر پر سجدے کی اجازت نہیں ہوتی.
اللہ کے نبی سے بڑھ کر اگر انسانوں میں کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو نبی سے بڑھ کر کون حقدار تھا سجدے کا؟ رحمت للعالمین انبیاء کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، نبی گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے باوجود نبیوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اور اس نبی کے ماننے والوں کا یہ عالم ہے کہ خدا کو چھوڑ کر سب کو سجدہ کرنے کے لیے تیار۔ نماز کسی بھی حال میں کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ متعین کی ہے جس کو کہا جاتا ہے مسجد۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان۔ جب آخرت پر ایمان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا یقین ہوگا، تو پھر اللہ کو سجدہ ہوگا۔ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یقین آج مسلمانوں کے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ، خبروں پر سجدہ، سیاست دانوں کے سامنے سجدہ، بتوں کے سامنے امن کے نام کا دھوکہ دے کر بتوں کے سامنے سجدہ۔ یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کعبۃ اللہ میں اسلام آنے سے پہلے کعبۃ اللہ میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، نبی علیہ السلام نے اکھاڑ پھینکا، اور امت مسلمہ اس نبی کے ماننے والوں کا یہ عالم کہ امن کے نام پر جا کر غیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اور سجدہ کرنے کی جو جگہ مسجدیں ہیں اس کو ویران کر دیا امت مسلمہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پوری کائنات میں پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور پوری کائنات میں پوری روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزیں بازار ہیں۔ اور صحابہ ان کا دل مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں لگتا تھا، اور یہ صحابہ کے غلام ہیں جن کا دل مسجد کے علاوہ بازار میں لگتا ہے۔ مسجد آتے ہیں، فکر یہ ہوتی ہے کہ جماعت کب کھڑے گی، امام صاحب نماز لمبی کیوں کر دیے، سجدہ لمبا کیوں ہو گیا، جمعے کا بیان لمبا کیوں ہو گیا، ہمیں تو وقت بازار میں گزارنا ہے، مسجد میں گزارو گے تو شاید ثواب نہیں ملے گا، بازار میں ملے گا۔ یہ امت مسلمہ کا اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تک تیار نہیں ہے۔ وقت پر آنا ہم سے نہیں ہوگا۔ پہلی صف کی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی، فکر نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر پہلی صف میں پڑھیں۔ نماز کو جلدی آنے والے کی فضیلت اللہ کے نبی نے کیا بتائی؟ نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص ہر وقت 5 وقت نماز کو جاتا ہوا تم کو دکھائی دے تو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن نہیں، مسجد آنا نہیں ہوگا، مسجدوں کو ویران کرنا آج امت مسلمہ نے بنا لیا۔ بازار ضرور آباد ہے مسلمانوں سے، جس میں مرد بھی ہے اور عورتوں بھی ہیں۔ مسجد میں آئیں گے تو فکر ہے کہ کب نکلیں، بیان ہو رہا ہے تو کیوں لمبا ہو رہا ہے، جلدی کیوں نہیں ہوتا، لیکن فکر اس کی نہیں ہے کہ جلدی آئیں، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کون بتائے گا دین؟ یہ بیان ہے تو دین زندہ ہے، یاد رکھنا۔ تمہیں کون اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بتائے گا؟ پڑھنے کی تو تمہیں توفیق نہیں، زندگی گزر گئی۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت نہیں ہے، اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ جب ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہم نے صرف جمعہ کی نماز کو فرض سمجھا، بقیہ نماز امام اور مؤذن اور مسجد کی کمیٹی پر ہم نے فرض سمجھ لیا،
تو اللہ کا عذاب مسلمانوں پر یہ آیا کہ مسلمانوں کی مسجدوں پر غیروں کے حملے ہو رہے ہیں۔ کبھی مسجد میں مورتی کے نکلنے کی اعلان کر دیا جاتا ہے، سروے میں بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے سو ہمارے فلاں بھگوان تھے، اور امت مسلمہ خاموش۔ وہی غفلت، جس مسجد میں اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس مسجد میں غیر اللہ کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ دل گوارا کرتا ہے۔ جب مسجدوں کو مسلمانوں نے آباد کرنا چھوڑ دیا، اب اس مسجدوں کو چھوڑ دیا، اب اس مسجدوں میں غیروں کے بت بھی نکل رہے ہیں، اور اس مسجدوں کو ڈھا بھی دیا جا رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ بھائی ایک مسجد چلے گئی، جانے دو۔ جب ایک جانے دی تو پھر 100 بھی جائیں گے، کیا کر لو گے؟ جو آج کی جو تاریخ ہے، جس کو ہم سیاہ ڈے کے نام سے جانتے ہیں، 1992 میں ہماری بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ بابری مسجد کا جب فیصلہ آیا تو صرف مذہب کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر غیروں کے حوالے مسجد کر دی گئی۔ اس وقت کچھ مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ایک مسجد چلے گئی، جانے دو، ہمیشہ کے لیے فساد تو ختم ہو جائے گا۔ ختم ہوا فساد۔ اس کے بعد گیان واپی مسجد کی صحن میں آج پوجا شروع ہو گئی۔ گیان واپی مسجد میں جہاں پر فاؤنٹن تھا، فوارہ تھا، اس جگہ کو شیولنگ بتا کر مسجد کے تہہ خانے میں آج پوجا شروع ہو گئی۔ ایک مسجد کو چھوڑ دیا، دوسری مسجد پر حملہ، متھرا کی عیدگاہ وہاں پر حملہ، اور ابھی حال ہی میں سنبل کا مسئلہ چل رہا ہے، وہاں پر بھی ایک مندر کا جو ہے انہوں نے دعویٰ کر دیا اور کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ ایک مسجد مسلمانوں نے یہ یقین کے ساتھ کھو دی کہ اب فساد ختم ہو جائے گا۔ کافر یہ دیکھتا ہے ظلم کرنے والا کہ جب یہ ایک پر اگری ہو گیا تو 100 پر بھی ہو جائے گا۔ تم نے جانے کیوں دی؟ کتنوں کو یہ تاریخ یاد ہے؟ اور بقیہ مسجدوں کا کیا عالم ہے؟ آئے دن ایک نہ ایک مسجد پر حملے ہو رہے ہیں، اور امت مسلمہ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کی۔ مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی اپنے وقت پر، اللہ تعالیٰ کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کرے گا اس کی حفاظت کے لیے اور آزادی کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم نے اپنی محلے کی مسجد کو آباد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ تم نے اپنی محلے کی مسجد کو صرف راستے سے گزرتے طہارت کے لیے استعمال کرنے کے لیے مسجد سمجھا ہے، یا اللہ سے ملاقات کے لیے اپنی عبادت گاہ بنایا ہے؟ سوال یہ ہے امت مسلمہ سے۔ مسجدوں کے ساتھ غفلتی، مدارس کے ساتھ غفلتی، اوقاف کے ساتھ غفلتی، نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے، معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ قرآن کی اس آیت سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کے معاملات میں کسی کافروں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر ہے۔ اور موجودہ حکومت کہتی ہے کہ اوقاف کے معاملے میں آئیں گے تو کافر بھی شمار کیے جائیں گے۔ اوقاف کے معاملے میں جب کمیٹی بنے گی تو غیروں کو بھی اس میں ممبر بنایا جائے گا۔ یہ قرآن کے خلاف جانا نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کی اس آیت کے پس منظر میں یہ بھی بات آتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں کہ مسجد کے معاملات میں، اوقاف کے معاملات میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور موجودہ حکومت غیروں کو اس اوقاف میں شامل کر قرآن کے حکم کے خلاف جا رہی ہے، اور امت مسلمہ کا عالم یہ ہے کہ قرآن کے خلاف بھی کوئی کام کرو، جو رہنے کو تیار نہیں۔ قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرنے والے کو سزا دی جائے گی، سزا دلائی جائے گی،
موجودہ حکومت قرآن کے خلاف کام کر رہی ہے، امت مسلمہ کو پتہ ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج سے 1400-1500 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور حکومتیں بل لا کر قرآن کی آئے دن کوئی نہ کوئی آیت میں تبدیلی کر رہی ہے، یا قرآن کے حکم کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے۔ امت مسلمہ قرآن سے غافل ہے تو انہیں کیا پتا، انہیں کیا معلوم ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کے خلاف کر رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں۔ مسلمانوں پر مسلمانوں کا جس پر ایمان ہے، جس قرآن پر مسلمانوں کا ایمان ہے، اس پر حکومت اس کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اور امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ بتانے کے لیے بیٹھے تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، بس کب مسجد آئیں اور کب مسجد سے نکل جائیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تھی انار کے درخت کے نیچے، تو پڑھنے والے پہلے طالب علم تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں، جس میں بڑے بڑے علماء، مفکر اسلام حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے علماء موجود تھے ہندوستان کے، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنے کارنامے انجام دیے۔ ان کی موجودگی میں حضرت نے یہ بات فرمائی کہ جب میں جیل میں تھا تو میں نے یہ بات غور کی کہ مسلمانوں پر زوال کیوں ہے؟ بس مجھے دو باتیں سمجھ میں آئی کہ مسلمان آج زوال کا شکار اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور مسلمانوں نے آپس میں اتحاد کے بجائے اختلاف پیدا کر لیا۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کے بنا پر آج امت مسلمہ ذلیل ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں ہر 5واں شخص مسلمان ہے، اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں، ہر 5واں شخص مسلمان۔ کیا اقوام متحدہ میں مسلمانوں کی کوئی مقام ہے؟ کوئی مسلمانوں کی بات اقوام متحدہ میں سنتا ہے؟ مسلم ممالک جو اسرائیل کے ایجنٹ اور غلام بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کو اپنا آقا بنا لیا ہے، کیا حیثیت ہے ان کی؟ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ جب قرآن کو ہم نے نہیں پڑھا تو پھر نتیجے میں ہمارے درمیان میں اختلاف ہو گئے، اور کفر متحد ہو گیا مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کے لیے کفر متحد ہو گیا ہے۔ اور اس خدا کے ماننے والے جس کا ایمان ہے کہ وہ اللہ ایسے طاقتور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا، جس نے وقت کے قارون کو زمین میں دسایا، وہ اللہ آج بھی قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن اس اللہ کے ماننے والوں کے عقیدے میں کمزوری آ گئی، عقیدے میں کمی آ گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ ذلیل اور رسوا ہو گئی۔ کافروں کے لیے عذاب یقینی ہے، اور کافروں کے لیے آخرت میں جہنم یقینی ہے۔ کفر پر مرنے والوں کے لیے دنیا میں جو عذاب آ رہا ہے وہ ایمان والوں پر آ رہا ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے کہ مسجدوں میں بتوں کی تحقیق شروع کر دینا، مسجدوں میں دعویٰ کر دینا کہ فلاں بت کے نام سے فلاں مسجد، فلاں بت کے نام سے فلاں مسجد، فلاں عیدگاہ میں فلاں مندر۔ یہ عذاب نہیں ہے مسلمانوں پر۔ اور غفلتی کا عالم یہ ہے کہ آج بھی یہ مسلمان ایک سیکنڈ کے لیے سوچنے تیار نہیں ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ بابری مسجد شہید ہو گئی، مطمئن ہو گئے وہاں پر مندر بن گئی، دل اجازت دیتا ہے اس بات کی۔ آئے دن ہر مسجدوں پہ دعوے، مسلمانوں کے اوقاف پر حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے لیے رجوع کرو، اللہ سے، قرآن سے تعلق مضبوط کرو۔ تمہیں لاٹھی لے کر روڈ پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فساد مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے رجوع کرو، پھر دیکھو۔ غزوہ بدر، اسلام کی جب پہلی جنگ ہوئی، صرف 313 صحابہ تھے اور مخالفین مشرکین 1000 تھے، اور صرف 313 مسلمان تھے، کوئی اور نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفیں تیار کر دی، اور آپ جا کر خیمے میں سجدے میں گر گئے، اور آپ نے دعا کی، اے اللہ اسباب ہم نے اختیار کر لیے ہیں، آپ کی مدد نہ ہوگی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقت کے نبی کی دعا ہے، اے اللہ اسباب ہم نے اختیار کر لیے، آپ کی مدد نہیں ہوگی تو پھر کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اور یہ نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، حالات آئے تو رجوع کرو اللہ سے۔ ہم جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سے رجوع کرو تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی حالات آ رہے ہیں، وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمیں اللہ سے رجوع ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب صحابہ نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے فرشتوں کے لشکروں کو نازل کیا۔ جب کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے ابراہہ آیا تھا تو اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ جو اللہ اس پر قادر ہے وہ تو ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ میرے سنانے میں کمی ہے، میرے عمل میں کمی ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نماز چھوڑنے کے لیے تیار ہوں جو اسلام کا فرض ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز موت تک کسی کو معاف نہیں۔ اس کے باوجود امت مسلمہ کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ نماز چھوڑ کر ایسے سو جاتے ہیں جیسے مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور مسجد، معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ مسجد ہمارے لیے صرف طہارت کو آنے اور جانے کا ذریعہ بن گئی۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو قدم نہیں اٹھتے، طہارت آتے تو ضرور مسجد کا رخ کریں گے۔ اس لیے مسجد بنائی گئی تھی، اس لیے مسجدوں کو آباد کیا گیا تھا۔ دور نبوی میں تو سب گھروں سے وضو کر کر آتے تھے، لیکن جب آپ کے لیے سہولت کر دی گئی تو ہم حقیقت میں مسجد میں جو وضو خانے، جو طہارت خانے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں مسافرین کے لیے، جو دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے لیے تو سنت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے وضو کر کر آئے، نہیں آتے تو کم از کم آؤ اللہ کے لیے پڑھو۔ لیکن مسجدوں کو طہارت کے لیے استعمال کرنا اور اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے مسجد میں داخل نہیں ہونا، تم یہ سمجھتے ہو کہ مصروف ہو، حقیقت میں تم مصروف نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو ٹھکرا دیا ہے اس عظیم نعمت سے کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو۔ کبھی نماز چھوٹ جائے تو یہ مت سوچنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہ میں تھوڑا سا مصروف تھا، یہ سوچو کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے ٹھہرا لینے سے انکار کر دیا۔ تو معلوم ہوگا کہ نماز کی حقیقت کیا ہے اور خدا کی قدرت کیا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو اللہ کے لیے مسجد کی طرف رجوع کرو۔ اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ ہم نے غیروں کی محبت کو دلوں میں بٹھایا۔ یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آئے گا تو صرف اللہ۔ جب وقت کے نبی نے اللہ سے مانگی دعا، جب وقت کے نبی نے یہ بتا دیا کہ میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، تو ہم بھی اس نبی کے غلام، ہم سب بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ سے رجوع کرو، آپس میں اتحاد پیدا کرو۔ غیر ہم کو توڑنے کے لیے وہ متحد ہو گئے، ان کا صرف ایک نعرہ ہے، تاریخ بتاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کو آپس میں توڑنا ہے تو صرف دو کام کرنے ہوں گے۔ پہلا یہ ہے کہ ان کے اسلام پر اعتراضات کرو، دوسرا یہ ہے کہ اس امت میں بے حیائی کو، ٹک ٹاک کو، انسٹاگرام کو، بے حیائی کو عام کر دو۔ جب امت اس پہ ناچنے پر آ جائے گی تو نہ ان کو اپنی تاریخ کا پتہ ہوگا، نہ انہیں نبی کی زندگی سے لینا دینا ہوگا، نہ قرآن سے لینا دینا ہوگا۔ تو ایسی امت کو ختم کرنا بھی بہت آسان ہے اور ان کی عبادت گاہوں کو ہڑپ لینا بھی بہت آسان ہے۔ انہوں نے یہ تدبیر آج سے کئی سو سال پہلے بنائی، آج وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور اس نبی کا ماننے والا، اس صحابہ کا غلام، اور جس اللہ پر اس کا یقین ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس خدا کے ماننے والوں کا عالم یہ ہے کہ اس خدا کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مزاروں پر غیروں سے مانگنے، سیاست دانوں کے سامنے امت جھکنے تیار ہو گئی۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ آج امت مسلمہ ذلیل اور خوار ہو رہی ہے۔ جب تک قرآن کو نہیں اپنائیں گے، جب تک اللہ سے رجوع نہیں کریں گے، لاکھ عبادتیں کر لو، لاکھ کوششیں کر لو، کامیاب نہیں ہوگے۔ کامیابی اللہ کے سے رجوع کرنے پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرمائیں۔ ہمارے صوبہ تلنگانہ کا ایک بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ اشرف العلوم۔ اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، جو میرے بھی استاد ہیں اور یہاں کے بہت بڑے اللہ والے اور بڑے علماء میں شمار۔ آئے دن نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں۔ یہ اللہ والے رات دن 24 گھنٹے مستقل سفر میں رہ کر دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اب حالات کی وجہ سے اب یہ ہو گیا ہے کہ مدرسے میں فی الوقت ہندوستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند، اور دوسرے نمبر پر مدرسہ ہے مظاہر العلوم۔
ہندوستان کا دوسرا مدرسہ. تو دوسرا مدرسہ جو مظاہر العلوم ہے وہاں اتنے بچے نہیں ہیں جتنے بچے ہمارے حیدرآباد ادارہ اشرف العلوم میں. اور اس مدرسے میں حفظ، ناظرہ، عالم کورس، مفتی کورس، پھر ساتھ میں اسکول، پھر ساتھ میں 5 سالہ عالم کورس، اتنی بچوں کے لیے تعلیم کی سہولتیں. تو اب یہ مدرسہ کا آج تک کہیں پر بھی چندہ نہیں ہوا، کہیں پر بھی اس مدرسے کا اعلان نہیں ہوا، لیکن اب تھوڑے سے حالات کی وجہ سے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ اعلان اس مدرسے کی جانب سے ہو رہا ہے. 2 کام آپ کو کرنے. ایک یہ ہے کہ اس مدرسے کا بارکوڈ مسجد میں بھی لگایا گیا. آپ روزانہ 10 روپے یا ہر مہینہ 100 روپے آپ اس مدرسے کو آپ بھیج دیں. یہ بارکوڈ مسجد میں لگایا گیا ہے، لیکن بھیجنا ضروری ہے. جو اللہ والے رات دن خدمت کر دین کے لیے اور امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ نکلے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دین کی خدمت میں لگے رہیں، آپ کی ضروریات اسباب کے دائرے میں ہم پورے کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے اللہ کے لیے سبھی حضرات اس بارکوڈ کی فوٹو لے جائیں، روزانہ 10 روپے یا مہینے میں جتنے آپ سے ہو سکیں ضرور اس مدرسے کو بھیجیں. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس مدرسے کی ممبر سازی لینا ہے. ہر شخص کو اس مدرسے کا ممبر بننے کے لیے کہا گیا، جس میں آپ کا نام لکھا جائے گا، آپ کا فون نمبر لکھا جائے گا، آپ مہینہ کتنا دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 500 دو 1000 دو، نہیں، جتنا آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی ہر مہینہ 100 دے سکتا ہے دے، کوئی 200 دے سکتا ہے دو، یا اس سے بھی کم کوئی دینا چاہتا ہے دے. لیکن یہاں اپنا نام لکھائیں، نمبر لکھائیں، تو مدرسے سے بھی آپ کو ہر مہینہ یاد دلایا جائے گا کہ بھائی آپ مدرسے کے ممبر بنے ہیں، لہٰذا آپ کو یاد دلانے کے لیے فون کیا گیا، اور میں اور امام صاحب بھی آپ کو ہر مہینہ گروپ بنا کر یاد دلائیں گے. تو یہ 2 کام اللہ کے لیے کریں. جو اللہ والے دین کی خدمت رات دن کر رہے ہیں، اگر وہ ان کاموں میں مصروف ہو گئے تو دین کی خدمت میں پھر ہمارا ہی نقصان ہوگا. وہ نکلے ہیں دین کی خدمت کے لیے، تو کم از کم ان پر آنے والے حالات کو دور کرنے کی چھوٹی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. مسجد میں نماز کے بعد صفوں میں آج کے جمعہ میں اس مدرسے کا چندہ ہوگا، دل کھول کر تعاون کریں. جب یہ بات جائے گی وہاں پر تو نارکٹ پلی سے ماشاءاللہ فلاں مسجد سے جو ہے سو اتنا سا مدرسے کے لیے انتظام ہوا ہے. دعائیں ملے گی بزرگوں کی، دعائیں انسان کی تقدیر بھی بدلتی ہے اور جنت کا حقدار بھی بناتی ہے. تو چندہ بھی خوب دل کھول کر کریں. نماز کے بعد جانے سے پہلے ذرا ممبر سازی کر نام لکھا کر جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب